سمجھتا جو نہیں شیطان کی چالوں میں پھنستا ہے، یہ دیکھو کس قدر ابلیس بھی ہم پہ ہنستا ہے۔ ہمیں آپس میں لڑوا کر ہمارا کر دیا نقصان، اسی کی چال ہے انسان کو تڑپا رہا ہے انسان۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بنی مصطلق میں عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس نے امی عائشہ کے اوپر الزام لگایا، جس کے اوپر نظم بنی ہوئی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نظم کی طرف۔ نبوت کا چمن ہے یہ گلستان رسالت ہے، خزاں ہو یا کوئی طوفان اسے رب کی حفاظت ہے۔ اے لوگو ہو اگر سینے میں دل بے باکیوں والا، سناتی ہوں تمہیں قصہ بہت ہی غمناکیوں والا۔ زمین میں درد پر جب چھا رہا تھا آسمان غم، یہ امی عائشہ پر ہے ظلم کی داستان غم۔ نبی کریم کی پیاری زوجہ کا نڈھال کاندھا تھا، منافق بن ابی نے ان پر ایک بہتان باندھا تھا۔ یہ شعبان المعظم 5 ہجری کا واقعہ تھا، قریب نجد لڑنے کے لیے لوگوں نے جانا تھا۔ منافق جانتے تھے اس جگہ یعنی مدینے پر جنگ نہ ہوگی، امن والی جگہ ہے، ہم پہ یہ بالکل تنگ نہ ہوگی۔ لڑائی سے یہ گھبراتے تھے، دنیا تھی انہیں مرعوب۔ روایت ہے کہ اس غزوہ مریسہ میں تھے منافق خوب، نکالا مصطفیٰ نے قرعہ سب ازواج کا جس دم، تو امی عائشہ ہوئیں اپنے محمد کے ہمدم۔ خوشی سے دل مچلنے لگ گیا، شیک ہوا تن من، سفر کے واسطے تیاریاں کرنے لگیں فوراً۔ ادھر اسما کا پہنا ہار اور مخمل میں آ بیٹھیں، ادھر خوشیاں ہی خوشیاں عائشہ کے دل میں آ بیٹھیں۔ سفر سے واپسی پر قافلہ رات ایک جگہ ٹھہرا، اس خاموش منظر میں چھپا تھا ایک اثر گہرا۔ گئی تھیں عائشہ جب رفع حاجت کو، مگر آ کر پریشان ہوئیں اپنے گلے میں ہار نہ پا کر۔ ادھر یہ جستجوئے ہار میں تھیں رنج کے مارے، ادھر وہ قافلے والے روانہ ہو گئے سارے۔ تلاش ہار میں صدیقہ نے وہ ہار تو پایا، مگر جب آئیں واپس تو وہاں سناٹا تھا چھایا۔ خدا کی شان پیچھے آ رہے تھے حضرت صفوان، قریب آ کے جو دیکھا تو ہو گئے حیران۔ خدا کی شان پیچھے آ رہے تھے حضرت صفوان، قریب آ کے جو دیکھا عائشہ کو تو ہو گئے حیران۔ یہ بیٹھی اونٹ پر ان کے، وہ پیدل چل پڑے لے کر، تھے دل بھی صاف اور پاکیزگی کے دونوں تھے پیکر۔ بہت ہی جلد اپنے قافلے سے جا ملے دونوں، منافق بن ابی کو یہ کھٹکنے لگ گئے دونوں۔ کیا نہ تھا یہ وحشت ناک نظارہ مدینے نے، کیا نہ تھا یہ وحشت ناک نظارہ مدینے نے، دیا الزام اماں عائشہ کو اس کمینے نے۔ منافق سب مدینے میں یہ پھیلانے لگ گئے قصہ، جو جتنا تھا برا اتنا ہی لینے لگ گیا حصہ۔ ابھی تک پاک صدیقہ کو کچھ معلوم ہی نہ تھا، یہ تو معصوم گناہ تھیں، پر دشمنوں کے دل میں کینہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ اس خبر پر انگلیاں کانوں میں رکھتے تھے، منافق بد چلن لیکن یہی بہتان بکتے تھے۔ سنا ایک دن یہ قصہ جب مصطح کی زبانی جب، تو لوٹیں عائشہ گھر الٹے پاؤں کام بھولیں سب۔ یقین اب بھی انہیں نہ تھا، مگر یہ آ گئیں میکے، سسکتی عائشہ نے ماں کا دامن تھاما یہاں آ کے۔ مگر ماں نے فقط تسکین دی کچھ بول نہ پائیں، اچانک ان کے دروازے پر ایک انصاریہ آئیں۔ جو دیکھا عائشہ کو اس نے سارا قصہ دہرایا۔ یہ سن کر پاؤں لرزے عائشہ کے، سر بھی چکرایا۔ نہیں نازک کوئی شے عزت ناموس جیسی ہے، یہ چکنا چور ہو جانے میں ایک فانوس جیسی ہے۔ نہیں نازک کوئی شے عزت و ناموس جیسی ہے، یہ چکنا چور ہو جانے میں ایک فانوس جیسی ہے۔ غموں سے بھر گیا تھا سینہ، دل بھی پارا پارا تھا، فقط تنہائی کا دامن تھا، آنسوؤں کا سہارا تھا۔ ذکر کرتی ہیں امی عائشہ یہ المیہ ہم سے
کہ آنکھیں خشک ہو گئیں میری رو رو کے اس غم سے۔ پھر ایک دن آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر، کہا جب مجھ کو دیکھا غم زدہ ہوں اپنے بستر پر، اگر مجرم ہو تو توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا، اگر مجرم نہیں ہو تو پھر تم پر قرآن اترے گا۔ یہ سن کر ہو گیا حاصل مجھے ایک اطمینان دل، سکون سا ہو گیا لبریز اب میرا مکان دل۔ اماں فرماتی ہیں، کہا میں نے کہ میرا حال ہے یعقوب کے جیسا، قرار دل مجھے دیتا ہے اب صبر جمیل جیسا۔ اچانک ہو گئی پیارے نبی پر کیفیت طاری، برات پر میری ہونے لگا اعلان رب جاری۔ اتاری رب نے 10 آیات میری پاک بازی پر، غضب رب کا ہوا فتین کی دشنام سازی پر۔ رہی صدی کا پاکیزہ ہوئے بدنام سب اشرار، ہوا تھا ہار جس کا گم گئے دشمن اسی کے ہار۔ کوئی اپنے لیے ماں کی گالی سہ نہیں سکتا، ہو تہمت امت پر تو چپ رہ نہیں سکتا۔ ارے کچھ تو سوچ لیتے کہ کرنے جا رہے ہو کیا، کسی معصوم کو تڑپا کے آخر پا رہے ہو کیا۔